زکوٰۃ کے ضمن کے اندر کچھ اہم سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے۔ ایک سوال، زکوٰۃ کس بندے کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ کس بندے، یعنی زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب کون سا بندہ ہوتا ہے جس کو پتہ چل جائے کہ بھئی میں نے اب اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا ہو، اس نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ اگر کسی بندے کے پاس صرف چاندی ہو، اس نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے، یا کس انداز کے ساتھ، کس نصاب کے ساتھ زکوٰۃ دینی ہے؟ اگر کسی بندے کے پاس گھر کے اندر سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، یا سونا ہے چاندی نہیں ہے، عام طور پہ چاندی کا آج کل رواج اتنا نہیں ہے، سونا ہے اور سونے کے ساتھ کچھ نقدی ہے، کچھ دیگر ضروریات ہیں، تجارت کا سامان ہے، وہ زکوٰۃ کیسے دے؟ اگر گھر کے اندر سونا ہے تو سونے کی زکوٰۃ شوہر دے گا یا بیوی زکوٰۃ دے گی؟ کیونکہ عام طور پہ سونا جو ہے وہ بیوی کی ملکیت میں ہوتا ہے، اگر بطور تحفہ ہو پھر بھی اس کی ملکیت کے اندر ہے، اگر اس کے مہر کے اندر ہو پھر بھی بیوی کی ملکیت کے اندر ہے، تو لہذا اب زکوٰۃ کون دے گا؟ اسی طرح سے اگلا سوال کہ کیا زکوٰۃ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے تو کس رشتہ دار کو دینی چاہیے اور کس رشتہ دار کو نہیں دینی چاہیے؟ یعنی بعض ایسے رشتے بھی ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض ایسی یعنی ایسے خاص خاندان بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جیسے سادات کا گھرانہ ہے، یا اسی طرح سے قریش کے قبائل ہیں، اور قبیلہ بنو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباسی جس کو جن کا جو ہے وہ آگے سلسلہ ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ تو اس ضمن کے اندر کچھ اہم مسائل ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بیان کرنے اور حق سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا سوال کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، یعنی زکوٰۃ کا جو بندہ مستحق ہے وہ کون سا بندہ ہے، یا اس سے پہلے بھی کہ زکوٰۃ کب کسی بندے کے اوپر فرض ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر وہ شخص کہ جس کے پاس اگر صرف سونا ہو، تو اس کے پاس اگر سونے کی مقدار 7.5 تولے سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب اس سے اوپر جتنا بھی ہے، 8 10 12 جتنا بھی آپ کہہ لیں، وہ صاحب نصاب ہے۔ اپنے سارے سونے کو اکٹھا کر کے اور اس کی وہ 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ اگر سونے کی اس کو سمجھ نہیں آتی تو سونے کی ملکیت مارکیٹ سے معلوم کر کے فی تولہ اور جتنی اس کی ملکیت بنتی ہے، مالیت بنتی ہے، اس کو 40 کے اوپر تقسیم کرے تو اس کا جواب اس کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر اس کا سونا ہے، آج کل کے حساب سے لگا لیں کہ اگر اس کے سونے کی کل مالیت یعنی 7.5 تولے کے اگر برابر ہے، اندازن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی مالیت مثال کے طور پہ 10 لاکھ بنتی ہے، زیادہ بنتی ہے لیکن اندازن میں کہہ رہا ہوں 10 لاکھ بنتی ہے، تو 10 لاکھ کو 40 کے اوپر تقسیم کریں تقریباً 25,000 روپے یہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ بھی وہ اپنی زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس صرف چاندی ہے تو پھر 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کی جو ہے نا وہ نصاب ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ اگر اس کے پاس ہے تو وہ اپنی اس ٹوٹل جتنی بھی چاندی ہے اس کی مالیت میں سے وہ اسی انداز کے ساتھ ٹوٹل مالیت تقسیم 40 کرے گا تو اس کی زکوٰۃ نکل آئے گی۔ آسان سا طریقہ ہے۔ اگلا سوال یہ کہ ایک بندے کے پاس چاندی نہیں ہے، سونا ہے اور سونے کے ساتھ کچھ نقدی شامل ہے، یا ایک بندہ اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف نقدی ہے، اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ہیں، اس کا سامان تجارت ہے، اس کے پاس گھر کا جو یعنی ضروریات سے ہٹ کر کوئی چیز موجود ہے، تو اس نے اپنی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے لیے آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کی ضرورت سے ہٹ کے ہونا چاہیے، اور اس مال کے لیے 2 شرطیں ہیں، بڑی اہم شرطیں، وہ شرطیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ اس مال کے اوپر ہوگی۔ اگر وہ شرطیں نہیں پائی جا رہی تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک یہ کہ وہ مال جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر 1 سال بھی گزرا ہو آپ کے پاس، یعنی مثال کے طور پہ میں اپنی مثال مثلا دوں، میں کہتا ہوں کہ میرے پاس نہ سونا نہ چاندی ہے، میرے پاس صرف نقدی ہے، تو صرف نقدی والا جو بندہ ہے اس کو فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ چاندی کے مطابق اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے، یعنی 2 نصاب ہیں۔ اب ایک اندازہ لگائیں، ایک طرف 7.5 تولے سونے کی آج کل کی مالیت اندازن کتنی بنتی ہے؟ 7 دو 14 تقریباً 16 17 18 لاکھ روپیہ بنتی ہے۔
اب ہر بندے کے پاس 18 لاکھ تو ہے نہیں. دوسری طرف چاندی کی جو مقدار ہے 1 تولہ تقریباً 3 سے 4 ہزار روپے تولہ ہے, اور 52 کو اگر 4 کے ساتھ ہی ضرب دیں تو تقریباً یہ 2,10,000 2,20,000 بنتے ہیں. یہ ہر بندے کے پاس موجود ہے, تقریباً ہر دوسرے تیسرے بندے کے پاس موجود ہے. اب ان دو نصابوں کے اندر فرق ہے, ایک 17 لاکھ اور ایک دوسری طرف 2 لاکھ. دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں چیزیں چونکہ ان کی جو مالیت تھی وہ برابر تھی, جو سونے کی مالیت تھی وہی چاندی کی بھی مالیت تھی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چاندی کی مالیت کم ہوتی گئی, سونے کی جو مالیت ہے وہ بڑھتی گئی. اب ان دونوں خلاؤں کے درمیان اتنا بڑا فرق ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ بندہ چاندی کو دیکھ کر اپنی زکات نکالے, نہ کہ سونے کو دیکھ کر. اب سونے کو اگر وہ دیکھتا رہے گا تو پھر تو چند لوگوں کی زکات بنے گی, پھر تو زکات دینے والا ہو کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں, چند ایک لوگ ہوں گے, زکات لینے والے آپ کو سارے نظر آئیں گے. یہاں پہ فقہاء نے لکھا ہے کہ چاندی کی مقدار کو آپ دیکھیں, یعنی اگر 2,10,000 روپے آپ کے پاس آپ کی ضروریات اصلیہ سے ہٹ کر ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں, آپ زکات ادا کریں. لیکن شرط یہ کہ جس مال کے اوپر آپ نے زکات دینی ہے اس کے اوپر ایک سال گزرا ہو, یعنی اگر 2,20,000 روپے آپ کا نصاب بنتا ہے تو وہ کم از کم 2,20,000 مثلا پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس موجود رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ درمیان میں سال کے آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا, آپ نے ادھار لوگوں سے مانگے ہوئے, تو سال کے بعد آپ کے اوپر زکات نہیں ہے. ضروری ہے کہ وہ 2,20,000 یا اس سے زیادہ آپ کے پاس پورا سال رہے, یعنی 2,50,000 رہا, 3 لاکھ رہا, 4 لاکھ. 2,20,000 سے کم آپ کے پاس مالیت پورے سال کے اندر نہیں رہی تو اس ضمن کے اندر آپ کے پاس زکات ہوگی. دوسرا ضروری ہے کہ جس مال کے اوپر آپ زکات دے رہے ہیں وہ مال آپ کے پاس موجود ہو, یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی نے کہا ہوا ہے جی کہ میں آپ کو پیسے دوں گا, اب وہ دیتا ہے نہیں دیتا, یا ایک بندہ ہے اس کا والد فوت ہو جاتا ہے اور اس کی وراثت اس کو ملنے والی ہوتی ہے, لیکن کاغذی معاملات, کاروائیاں, عدالتی معاملات کے اندر 2 سال لگ جاتے ہیں, 1 سال لگ جاتا ہے. ابھی اس کی جب تک وہ وراثت اس کے حصے کے اندر نہیں آئی, اس کا قبضہ اس کے اوپر نہیں ہے, تو اس وقت تک اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی. یہ شرائط یاد رکھنی ہے. تو اس کے بعد زکات دینی کس کو ہے؟ قرآن کریم نے زکات اور صدقات کے ضمن کے اندر 8 مقامات بتائے ہیں, 8 حصے بتائے ہیں, 8 مستحقین کا ذکر کیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین, پہلا حصہ جو بتایا ہے وہ ہے فقراء کا. دوسرے نمبر پہ مساکین. فقراء کی تعریف فقہاء نے یہ لکھی ہے کہ فقیر وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے, اور جو مسکین بندہ ہے اس کو سفید پوش لوگوں کے اندر شمار کیا گیا ہے کہ جس کے پاس کھانے کا کچھ نہ کچھ تو ہے, لیکن اکثر و بیشتر اس کے گھر کے اندر بھی آٹا, چینی, سامان جو ہے وہ راشن موجود نہیں ہوتا. اس کے بعد عاملین زکات, یعنی زکات کو جو اکٹھا کرنے والے لوگ ہیں وہ. اس کے بعد مؤلفۃ القلوب, چوتھے نمبر پہ مؤلفۃ القلوب ہے. مؤلفۃ القلوب یہ ہے کہ بعض لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد نئے مسلمان ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ اسلام کے اندر یعنی اسلام کے مزاج سے یا ان کو معاشی طور پہ مسائل ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے جب نئے مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو اپنے گھرانے بھی چھوڑ دیتے ہیں, خاندان بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کی دلجوئی کے لیے بھی زکات ان کو دی جا سکتی ہے. اس کے بعد نمبر 5, جن کی گردن کسی بڑے مالی بار کے تلے دبی ہوئی ہو, قرضوئی بندہ جس کو آپ کہہ لیں, کسی بھی قرضے کے نیچے دبا ہوا بندہ, اس کی آپ خلاصی کے لیے اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں زکات کی مد میں. اس کے بعد جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے وقف کر چکے ہوں اور معاشی تگودو کے لیے انہیں وقت میسر نہ ہو, ان کو بھی دی جا سکتی ہے, یعنی کہ جو آپ کہہ لیں کہ دینی مدارس یا ان کے طلباء ہیں. اس کے بعد آخری جو ہے وہ ہے مسافر, کہ مسافر ہے, راستے کے اندر اس بیچارے کے پاس کرایہ نہیں ہے یا راستے کے اندر اس کا بٹوا گم ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کو بھی دی جا سکتی ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ زکات کے ضمن کے اندر یہ 8 تو ہو گئے, لیکن اس میں بھی فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو زکات سب سے پہلے دے. یعنی یہ تو تفصیل قرآن کریم نے 8 حصے بتا دی ہے نا, کہ اس میں ان 8 آپشن کے طور پہ ہیں, 8 کے 8 آپشن آپ کے پاس موجود ہیں, آپ ان کو دے سکتے ہیں. سوال یہ کہ سب سے پہلے کس کو دیں؟ سب سے پہلا حکم یہ کہ آپ اپنے خاندان کے اندر لوگوں کو تلاش کریں, اگر وہاں پہ کوئی بندہ مستحق ہے سب سے پہلے اس کو دیں. خاندان میں کوئی نہیں ہے, اپنے محلے میں, آس پڑوس میں, محلے سے نکل کر گاؤں, گاؤں سے نکل کر شہر, شہر سے نکل کر باہر. ایسا نہ ہو کہ آپ کے پڑوس کے اندر جو ہے نا وہ ایک بیوہ اپنے
6-7 بچوں کو جو ہے نا وہ 2 وقت کا کھانا دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو اور آپ اپنی زکات پنڈی میں جا کے یا اسلام آباد میں جا کے دیں تو ایسی زکات دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہاں پہ بڑا انتہائی اہمیت کا ہے، رشتہ داروں میں سے کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ یہ سوال بھی ہے کہ رشتہ داروں میں سے مثلا سارے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی بیٹا بیٹی بیٹے بیٹیوں کی آگے اولاد ہیں، یہ سارے بھی تو رشتہ داری کے اندر آتے ہیں، چاچا کے بیٹے، کس کو دینی چاہیے؟ بڑا ہی ایک اتھینٹک قسم کا اصول یاد رکھیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو آپ دیکھیں، آپ کے جتنے بھی اصول ہیں ان کو بھی زکات نہیں دے سکتے اور جو آپ کے فروع ہیں ان کو بھی زکات نہیں دے سکتے۔ اب اصول کیا ہے، فروع کیا ہے؟ اصول یہ ہے آپ کے اوپر جتنے بھی رشتے ہیں ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے۔ مثلا میں اپنی بات کروں تو اپنے ضمن کے میرے والد صاحب، دادا، پکڑ دادا، دادا آگے یعنی یہ نسل جتنی چلتی ہے ان کو میں زکات نہیں دے سکتا، یہ اصول ہے، یعنی اوپر والے جتنے بھی رشتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اپنے سے نیچے جتنے بھی رشتے ہیں، مثلا ایک بندہ ہے، اس کا بیٹا اس کے فروع کے اندر آتا ہے، بیٹا پھر پوتا پھر پوتے کے آگے پوتے، ان کی جتنی بھی آگے نسل ہے اس کو جو ہے نا وہ زکات نہیں دی جا سکتی۔ اصول اور فروع کی سمجھ آ گئی ہے؟ اصول اوپر والے رشتے اور فروع اس سے نیچے والی یعنی اولاد، اولاد کے اندر بیٹا بھی بیٹی دونوں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ان کو زکات دی جا سکتی ہے۔ مثلا بھائی ہے، بھائی نہ اصول میں ہے نہ فروع میں، اس کو دی جا سکتی ہے، بھائی کی اولاد اس کو دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے باقی یعنی کہ خاندان کے جو لوگ ہیں، چاچا کا بیٹا، چاچا اس کی جتنی بھی اولاد ہے، پھر پھوپھی آ گئی، پھوپھی کی اولاد، یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ان کو دی جا سکتی ہے۔ تو اگلی بات ہے کہ زکات کے لیے اگلا سوال ہے کہ بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس نے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، اب پلاٹ جو اس کی ملکیت کے اندر ہے ان کی زکات کیسے ہوگی، یا جو اس نے اپنے بچوں کے نام کے اوپر کر دیے ہیں ان کی زکات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت بچوں کے نام کریں گے، مستقبل کے اندر پلاٹ ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی ملکیت ہے وہ اس کو کریں گے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس پلاٹ کے ضمن کے اندر آپ باقی چیزوں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں، یعنی پلاٹ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، مثال کے طور پہ گاڑی ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے، اس کو بھی آپ شمار کر سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے کے حوالے سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ تمام پلاٹ جو بچوں کے نام دے دیے گئے ہیں اور ان بچوں کے نام پر ہی رجسٹر ہے، تو نیت بھی یہی ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنا رہائشی مکان بنائیں گے، تو ان پر زکات نہیں ہے۔ زکات کوئی بھی استعمال والی چیز کے اوپر زکات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پلاٹ ان کی رہائشی ملکیت ہے، یعنی انہوں نے نیت یہ رکھی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہم مکان بنائیں گے، بچے یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ رہائش رکھیں گے، تو ان کے اوپر زکات نہیں ہوگی، کیونکہ والد کی ملکیت سے یہ خارج ہو چکے ہیں اور بچوں کی یہ ملکیت ہے۔ بچوں کے بھی بالغ ہونے کے بعد اگر یہ نیت ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنا مکان بنائیں گے تو ان پر زکات واجب نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ ان کی نیت تبدیل ہوگی اور یہ ارادہ ہوا کہ اس زمین، اس پلاٹ پر وہ سرمایہ کاری کریں گے، اسے بیچیں گے، تو اب ان پلاٹوں کے اوپر مروجہ مارکیٹ کی قیمت کے مطابق زکات دینی ہوگی۔ یعنی ہر وہ چیز کہ جو تجارت کی نیت سے آپ نے رکھی، آپ کے پاس گاڑی ہے، اگر گاڑی آپ نے صرف اور صرف اپنے بال بچوں کے لیے روزی روٹی کے لیے رکھی ہوئی ہے، یعنی اپنا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے۔ لیکن وہ گاڑی اگر آپ نے کرائے کے اوپر دی ہوئی ہے، کاروبار آپ کریں، اس کے اوپر زکات اس کی ملکیت کے مطابق ہوگی۔ آسان سی مثال، ایک بندے کے پاس 2 بھینسیں ہیں، ایک بھینس اس نے اپنے گھر کے بچوں کے دودھ کے لیے رکھی ہوئی ہے اور دوسری بھینس اس نے خالصتاً دودھ بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اب دودھ بیچنا خالصتاً ایک کاروبار ہے، اس کے اوپر اس کی زکات ہوگی، اور جو اس نے اپنے بچوں کے لیے گھر کی ضروریات کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اس ضمن کے اندر ایک اور اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس کو زکات دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے۔ تو اس حوالے سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ زکات کی صحیح ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ جس بندے کو آپ زکات دے رہے ہیں وہ مستحق زکات بھی ہو، یعنی کہ وہ بندہ صاحب نصاب نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ زکات دے رہے ہیں وہ پہلے سے ہی مالدار ہو تو آپ کی زکات نہیں ہوگی۔
وہ بندہ مستحق ہو. یہ جو 8 کیٹیگریاں میں نے بتائی ان میں سے کسی بھی کیٹیگری کے اندر وہ پایا جاتا ہو, اور پھر اس کے بعد وہ سادات گھرانے سے نہ ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایسے شخص کو سادات کے علاوہ قبیلہ بنو عقیل, قبیلہ بنو عباس, قبیلہ قریش سے متعلق بھی بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ان قبائل کو بھی جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. مستحق زکوٰۃ وہ شخص ہے جس کے پاس کم از کم نصاب کے مساوی بنیادی ضروریات سے فاضل مال موجود ہو, اور اگر اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, قریبی رشتہ داروں کے اندر بھی اگر یہ تمام جو ہے نا وہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں, یعنی وہ بھی مستحق بنتے ہیں, تو ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. ان کے لیے 2 اجر کا ثواب ہے. یعنی جو بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے تو اس کو اس کے اوپر 2 اجر ملتا ہے. امید ہے کہ آج کی ہمارے اس درس کے جو اہم ترین مسائل تھے زکوٰۃ کے حوالے سے, وہ ان کے جوابات آپ کو مل گئے اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. فطرانہ 320 روپے ہے. کم از کم مقدار فطرانہ کی اس دفعہ جو ابھی تک مقرر ہوئی ہے وہ 320 روپے فی کس, کم از کم. زیادہ کی ملکیت آگے جو ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے, لیکن کم از کم جو مقدار ہے فطرانہ کی فی کس 320 روپے مقرر کی گئی ہے. اور یہ بہتر ہے کہ یہ عید الفطر سے پہلے ادا کر دیا جانا چاہیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و اصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام منک السلام و الیک یرجع السلام, حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالی وتعظمت وتکرمت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك.